أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے. ہندو یووا واہنی دہشت گرد تنظیم کے بانی اجے موہن بسٹ بھگوا لباس پہن کر یوگی آدتیہ ناتھ بن گیا. ان پڑھ دیہاتی عوام کے مذہبی جذبات کو بڑھاوا دے کر فرقہ پرستی اور مسلم مخالف جذبات کو بھڑکا کر اجے موہن بسٹ اتر پردیش کا وزیر اعلیٰ بھی بن گیا. جیسے جیسے دنیا تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ہندوتوا فاشزم ہندوستان اور اس کے لوگوں کو پیچھے کی طرف لے جا رہا ہے. خاص کر اتر پردیش میں اپنے عروج پر ہے. ذات پات اور فرقہ پرستی کا ترشول چل رہا ہے. اتر پردیش کے ہاتھرس ضلع میں ایک 19 سالہ دلت خاتون کو اجتماعی عصمت دری کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور اس کے بعد پولیس نے اس کی لاش کو زبردستی جلا دیا. 14 سپٹمبر 2020 کو ایک دلت خاتون کے ساتھ 4 مردوں نے اجتماعی عصمت دری کی. طاقت کے حامی گنہگاروں نے پولیس کو اس کی اطلاع دینے سے روکنے کے لیے اس کی زبان تک کاٹ دینے سے بھی دریغ نہیں کیا. اس کے گھر والوں کو دھمکیاں دی گئیں. بدقسمتی سے لڑکی کو تشویشناک حالت میں اسپتال داخل کروانے کے 2 ہفتے بعد ہی دم توڑ گئی. ہندوتوا دہشت گردی کا ایک اور شکار. الہ آباد ہائی کورٹ نے رضاکارانہ طور پر ایک مقدمہ دائر کیا تھا جس میں کہا کہ یہ واقعہ غیر جانبدارانہ ہے. یوگی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت تمام خواتین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے اور مجرموں کو نہیں چھوڑا جائے گا. ہاتھرس کی SP اور DSP اور اسٹیشن انسپکٹر کو معطل کر دیا گیا. یہ سب صرف الفاظ تھے. حکومت دلتوں اور مسلمانوں پر جاری حملوں میں جس طرح کرتی آ رہی ہے اس میں بھی بالکل ایسا ہی کیا ہے. پولیس نے لاش کو لواحقین کی رضامندی کے بغیر اس کی آخری رسومات ادا کر دی. لڑکی کی میڈیکل رپورٹ میں اس کی سروائیکل ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ کا ذکر ہے لیکن فورنسک رپورٹ میں عصمت دری کا کوئی ذکر نہیں ہے. حکومت نے حکم دیا ہے کہ لڑکی کے گھر والوں کی جانچ کی جائے. خاندان کے افراد کو وکیلوں یا میڈیا سے بات کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دی گئی. جائے وقوع کا دورہ کرنے والے صحافی صدیق کپن اور اسٹوڈنٹ یونین کے رہنماؤں مسعود احمد، عتیق الرحمان اور ٹیکسی ڈرائیور عالم کو UAPA قانون کے تحت گرفتار کیا گیا. بعد میں فیروز اور انشاد دونوں ملیالی اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے کارکن کو بہار سے ممبئی جاتے ہوئے اتر پردیش میں ایک ٹرین سے اغوا کر لیا گیا. اس خاندان کو جس میں ایک چھوٹا بچہ اور ایک بوڑھی عورت بھی شامل تھی جو ان سے ملنے UP پہنچی تھی. ان کو 36 دنوں سے زائد غیر منصفانہ طور پر حراست میں رکھا گیا. بھگوا داری، غیر انسانی ذہنیت یوگی ان سب کے لیے تیار ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاست کتنا ہائی جیک ہو چکا ہے. یہاں تک کہ یوگی پولیس کی طرف سے ناحق قید میں ڈالے گئے ملیالی خاندان کے خلاف جو مظالم ڈھائے گئے تھے کیرالہ کے میڈیا میں بھی ان پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ یوگی آدتیہ ناتھ کے اقتدار میں آنے کے بعد سے پورے اتر پردیش میں ذات پات کی بنیاد پر تشدد میں زبردست اضافہ ہوا ہے. قومی انسانی حقوق کمیشن NHRC کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اتر پردیش دلت اقلیتوں پر حملوں میں سے سب سے آگے ہے. خواتین اور بچوں کے خلاف جنسی تشدد کی خبریں مقامی اخبارات میں نہیں آتی. اتر پردیش کو ایسی صورتحال کا سامنا ہے جہاں حکومت بہت زیادہ خوف کے بیج بو رہی ہے. جمہوریت کا مسلسل قتل عام ہو رہا ہے. حکومت مسلسل لوگوں کو ذات پات کے نظام کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کر رہی ہے. اتر پردیش میں ذات پات کی نفرت کی جڑ منو اسمرتی قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. مرکزی دھارے کی سیاسی پارٹیاں بہت محتاط ہیں کہ تشدد کے خلاف ایک لفظ بھی نہ بولیں. اگر مظلوم عوام بیدار نہ ہوئی تو ہندوستان میں اناؤ اور ہاتھرس جیسے واقعات دہرائے جاتے رہیں گے.
أشرقت نفسي بنور